اس سے مانگ رہا ہے، التجا کا مرکز سمجھتا ہے، تیری مشکلوں کا وہ حل کر دیتا ہے۔ وہ تو فوت ہو چکا، دنیا سے جا چکا، اسے نہلایا جا چکا، کفنایا جا چکا، دفنایا جا چکا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، آنے کے قابل نہیں ہے، مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ما یملکون بالکتمیر، کھجور کے اوپر، گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تو آ اس سے مانگ جس سے کائنات کے ہر ولی نے مانگا، ہر درویش نے مانگا، ہر فقیر نے مانگا، ہر محدث نے مانگا، ہر نبی نے مانگا، حتیٰ کہ امام الانبیاء بدر کا مار کا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اگر تو نے آج مدد نہ کی، یہ اہل توحید نہ رہے، دنیا میں تیرا کوئی نام نہ لے گا۔ یہ وہ پیغام ہے۔ آواز اٹھی، آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے پاس پہنچی، آسمان سے رب کے فرشتے اترے۔ ابو بکر کہتا ہے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، رب کی مدد آ چکی ہے، مانگنا ہے تو زندہ سے مانگ، مردے سے ہو کر جب تو مانگتا ہے۔ مجھے قرآن کہتا ہے اعلان کر کے کہہ دے، رب نے کہہ دیا ہے یہ حرام ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مشکل کشا حاجت روا، اے خدا اے خدا، مشکل کشا حاجت روا، نعرہ تکبیر۔ بات کرنے دیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، جاؤ کائنات کے لیے اللہ نے ایک کو ماڈل بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ مکہ کے اندر 13 سال یہی پیغام دیتے رہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی محبت میں تو دنیا کے اندر تجھ سے خوبصورت انسان کو تو برداشت نہیں کرتا، رب کیسے برداشت کر لے؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھے پیدا کرنے والا کون؟ تجھے صحت دینے والا کون ہے؟ تیری آنکھوں کے اندر یہ نور کی روشنی لگانے والا کون ہے؟ تیرے کانوں کے اندر سماعت کی قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیری زبان کے اندر قوت گویائی رکھنے والا کون ہے؟ تیرے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ تیرے قدموں کے اندر چلنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ سر سے لے کر پیر تک تیری ایک شے کا خالق اللہ ہے۔ جب تو اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے، کائنات کا مالک انبیاء کی ایک طویل جماعت کو بھیجتا رہا۔ آج بھی علماء انبیاء کے وارث موجود ہیں جو تجھے یہ پیغام دیتے رہیں گے، قرآن سناتے رہیں گے کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت دھرتی میں اگر ہوگی وہ صرف کائنات کے رب اللہ کی ہوگی۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کر، ماں باپ کا خیال رکھ۔ ایک شخص آیا، ہم تو دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ ایک شخص آیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی گرمی ہے، میں فلاں علاقے سے نکلا ہوں، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، چلنے کے قابل نہیں، سواری میرے پاس نہیں ہے، لمبا سفر کر آیا ہوں، اور گرمی کی انتہا یہ ہے اگر کچا گوشت چند منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے وہ گل جائے گا۔ میں نے طواف کروایا، میں مینا لے کر گیا ہوں، میں نے حج کے ارکان اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر سارے ادا کیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا میں نے اپنی ماں کا احسان بدلہ دے دیا؟ سنیے گا ذرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم بیوی کے پیچھے لگ کر، کرکٹ ٹیم دوستوں کے پیچھے لگ کر، پرواہ نہیں رات کو کس وقت آ رہا، بوڑھا باپ جاگتا رہتا ہے، 12 بج گئے یہ بازار میں گپے مار رہا ہے، باپ کچھ کہے تو گلے پڑتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے نبی کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیے؟ آپ نے فرمایا نوجوان، جب تیری پیدائش کا وقت تھا درد سے تیری ماں کو ہو رہا تھا، دردوں کی لہریں اٹھ رہی تھی، تو نے گرمی کی شدت میں کاندھے پر سوار کرا کے اپنی ماں کو حج کروایا۔ اے نوجوان توجہ سے سن لے، یقین سے نہیں کہتا، شاید جو تیری ماں کو لہریں درجنوں اٹھی تھی، سینکڑوں لہریں آئی تھی، کئی دن ماں بچے کی پیدائش میں درد ذہ میں مبتلا، ان لہروں کے اندر شاید ایک لہر کا بدلہ تو نے دے دیا ہو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور تیری ماں نے یہ اٹھایا، تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس وزن کو 9 ماہ تک برداشت کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ میں ایک سلوک کیا کر۔ ہمارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں، صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے، رات کو آتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بابا کا قصہ سناؤں۔ زمانہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک میاں بیوی گھر سے نکلے، بیٹا جہاد پر نکلا ہوا ہے، اور وہ جہاد کوئی ایجنسیوں کا جہاد نہیں تھا، خالصتاً کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اللہ کے دین اور کلمہ توحید کے غلبے کے لیے جہاد۔ وہ آیا اور آ کر کہا، اس نے باغ میں بیٹھا یاد کرتا ہے اپنے بچے کو، بیٹا جہاد پر گیا ہوا ہے، دیکھتا کیا ہے، درخت کی ٹہنی پر ایک باپ بیٹھا ہوا ہے پرندے کی صورت، ساتھ اس کا معصوم بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ادھر اڑتا ہے تو پیار کرتا ہے، ادھر سے اڑتا ہے تو بچے کو پیار کرتا ہے۔ اسے اپنا بچہ یاد آ گیا، میرا بیٹا، میرا بیٹا نکلا، دربار فاروقی میں پہنچا اور کہا، امیر المومنین 4 مہینے ہو گئے ہیں، میرا بیٹا جہاد پر ہے،
آج میں تڑپ گیا ہوں، میرے بچے سے میری ملاقات کروا دو، اگر نہیں کرواتے کل قیامت کا دن ہوگا، امیر المؤمنین میرا ہاتھ ہوگا آپ کا گریبان ہوگا۔ باپ کی محبت ہم سمجھتے ہیں دوست آلہ، بیوی آلہ، یہ بوڑھے کون ہوتے ہیں جنہوں نے ساری جوانی میرے اور آپ کے لیے گزاری، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ امیر المؤمنین اس کو دلاسے دے کر واپس بھیج دیتے ہیں اور پیغام بھیجا جاتا ہے فلاں شخص کو واپس بلاؤ۔ وہ آیا، چند دن تو لگے، آنے کے بعد ماں باپ کو بلایا گیا اور سنو، جنہیں اپنے بابا سے پیار نہیں وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، نیک سلوک۔ آپ نے اس نوجوان کو کہا جاؤ اونٹنی کا دودھ نکال کر لاؤ، وہ دودھ نکال کر لایا، اسے پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ امیر المؤمنین اس بابے کو کہا، غلام کو کہا اسے دودھ پلاؤ، پہلا ہی گھونٹ بھرا، کہا امیر المؤمنین رب محمد کی قسم ہے اس دودھ کے اندر سے مجھے اپنے بچے کے جسم کی خوشبو آ رہی۔ وہ بالوالدین، آپ نے پردہ ہٹا دیا، بیٹا باپ سے مل رہا ہے، آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہے، یہ منظر باپ اور بیٹے کے وہ آسمان والا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے ساتھ یہ کہہ دیے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ ماں باپ بھی تجھے کہے حجویری کی قبر پر چادر چڑھا، اگر یہ ماں باپ بھی تجھ سے کہے بڑی امام سے قسمت کھڑی کروا، اگر یہ ماں باپ بھی تجھ سے کہے ساون شریف پر چادریں چڑھا، اگر یہ ماں باپ بھی تجھ سے کہے امام کوٹ پر جا کر نظریں چڑھا، تو محمد کریم کہہ دے ان کا رب کہتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی کیونکہ شرک ہو رہا ہے اور شرک رب نے حرام کر دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بچوں کو اپنے قتل نہ کرو افلاس کے ڈر سے۔ کون کھلائے گا، کون کھلائے گا، کہاں سے لاؤں گا، کیسے پڑھاؤں گا، بچے دو ہی اچھے، غربت کا زمانہ، مہنگائی کا دور، یہاں بھی رب کی توحید۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجھے کوئی پیغمبر کا فرمان سناؤ اور قرآن کی آیت سناؤ، رب کی توحید ثابت نہ کر دوں تو سید نہ کہنا، کام ہی یہی ہے۔ رب نے ایک طویل جماعت انبیاء کی بھیجی، مسئلے بعد میں ہے، پہلے تعارف یہ ہے تجھے پتہ لگے تیرا خالق کون، تیرا مالک کون۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، من املاق۔ یہاں سے توحید کیسے ہے، ہم اسی ڈر سے مارتے ہیں، اسی ڈر سے اولاد پیدا نہیں کرتے کہ غریب ہے، ان بچوں کو تو کھلاتا ہے، میں کھلاتا ہوں، ہم کھلاتے ہیں نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اللہ اس کی موت تک کا
رزق اس کے مقدر میں لکھوا دیتا جو اسے مل رہا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں دنیا کی محنتیں کر لو, جو کر سکتے ہو کر لو, جو رب نے رزق لکھ دیے رب محمد کی قسم اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہ کما سکو گے. پھر حرام کیوں کھاتے ہو, حلال کی طرف کیوں نہیں آئے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اور دوسری جگہ پر نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ تمہیں بھی رزق دینے والا اللہ اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق دینے والا. پھر کیوں کہتے ہو بابا جب سے پھیرا لگا کر گیا تو سارا کاروبار ہی چمک اٹھا ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں آئے؟ نحنو نرزقکم اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. کبھی دیکھا نہیں, کبھی دیکھا نہیں کئی مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو رب سونا بنا دیتا ہے, کئی سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو مٹی بنا دیتا ہے. ایک ہی طرح کا انسان نئے نقش دیکھیے ہوتا کیا ہے, ایک باس ہے اور دوسرا اس کا نوکر. یہ رزق کی بارش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہر بندے کو دینے والا بنا دے. آئے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلافت سنبھالی اور بیٹھتے ہی کہا جتنے قوم پر ٹیکس لگے ہوئے سب کو پر قلم پھیر. وزیر خزانہ دوڑتا ہوا آیا, کہا ملک کیسے چلے گا, تنخواہیں کہاں سے دیں گے, وظیفے کہاں سے دیے جائیں گے؟ کہا اللہ کا دیا ہوا نظام زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے. 2 سال نہیں گزرے نحن نرزقکم وإیاکم, 2 سال نہیں گزرے دروازہ کھٹکتا ہے, باہر آدمی نکلتا ہے, کہا یہ زکوٰۃ کی رقم دینی ہے. کہا میں خود لیے بیٹھا ہوں, مجھے بھی بستی میں کوئی ایسا نہیں مل رہا جس کو زکوٰۃ دے دوں. نحن نرزقکم وإیاکم, اور رزق اس کے ہاتھ میں ہے, رزاق تو وہ ہے. اور میں خطبہ سے بھی کہا کرتا ہوں انتظامیہ کے ڈر سے رب کی توحید بیان نہیں کرتا کہ یہ نکال دیں گے تو انتظامیہ کو رزاق سمجھتا ہے کہ بات سخت نہ کرو, بات وہ کر جو رب نے کی ہے, بات وہ کر جو محمد کریم نے کی ہے. تیرا ایک وعدہ یہ انتظامیہ بند کرے گی, اللہ کی قسم رب تیرے 100 دروازے کھول دے گا. کر دیکھا, کر کے دیکھا ہے. میدان عمل کا انسان ہو, یہی انداز اور یہی فکر کہ قوم کو مقبروں سے ہٹا کر ایک رب کی مسجد میں سجدہ کرنا سکھلا دو. ایک ہی پیغام ہے, قوم کو مقبروں سے ہٹا کر بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دے رہا. اور اس انداز میں کر تو دیکھیے, آسمان سے بھی مدد اترے گی, زمین بھی خزانے اگل دے گی. نحن نرزقکم وإیاہم. ایک آدمی کہہ رہا تھا, علی کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی آپ نے نظم سنی ہوگی, بچے نے ایک لفظ غلط بولا تھا. ہمیشہ انتظامیہ کو چاہیے پہلے وہ نظم سن لیا کرے. اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ, علی مولا نہیں, مددگار نہیں. یہی تو رب نے حرام کیے, یہی تو رب نے حرام کیے.
ان کی ابھی سے تربیت کیجیے، ورنہ یہی جوان ہو کر پھر جگت باد بن کر اسی مسندوں کو برباد کریں گے۔ عقیدے پر کوئی سودا نہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، خلوتیں اور جلوتیں ایک ہونی چاہیے۔ فحش کے قریب تک نہ جا۔ او مسلمان، رب دیکھ رہے، رب دیکھ رہے، سارے دروازے بند کر لیے، سوراخ بند کر لیے، مین دروازے کی طرف کتاب اٹھا کر رکھ لیے، اور اندر موبائل پر گندی تصویریں دیکھ رہا۔ باپ اندر آتا ہے تو سمجھتا ہے کیمسٹری پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، اندر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور آج ہی مجھے ایک عورت کا فون آیا اور اس کا خامد عالم دین ہے، کئی مدرسے چلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی میرا خاوند دن رات اس موبائل پر بیٹھ کر ہر وہ حرکت کرتا ہے جو ایک بے ایمان کرتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ ہاتھ کا زنا، گندے میسج کرنا، یہ زبان کا زنا، غیر محرم سے فحش گفتگو کرنا، یہ آنکھ کا زنا، گندی تصاویر کو دیکھنا، یہ قدموں کا زنا، چل کر اس کے محلے میں جانا۔ تیرے اور میرے رب نے تو کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سبیلا، اس کے قریب تک نہ پھٹک۔ یہ موبائل اور بچوں کے ہاتھ کے اندر، یہ امام احمد کی اولاد ہے جن کو یہ دے رکھا ہے، یہ امام الورا ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، ان کی شروع سے تربیت کیجیے۔ ابھی مجھے خبر ملی تھی کہ 2 بچیاں معصوم بیٹیاں ایک دکان میں داخل ہوتی ہے اور سامنے 7 بج رہا ہے دکان کے اندر، وہ اس سیل مین کو جا کر معصوم بچیاں کہتی ہیں یہ میوزک حرام ہے، اسے بند کر۔ اللہ ان کی جوانیاں بھی، ان کی آخرت بھی، ان کی دنیا بھی اسی طرح سوار دے جس طرح وہ تیرے دین کی حفاظت کر رہی ہے۔ او اہل اسلام، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب تک نہ جاؤ۔